علم صاحب، الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، ان کے عشق رسول کے حوالے سے، اطاعت رسول کے حوالے سے، اتباع رسول کے حوالے سے، یعنی وہ ستارے جن کی روشنی سے عالم اسلام کے لیے راہیں کھلتی ہیں، تو ان کے حوالے سے 2 دن سے ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ آج کے دور میں جو کہ موسٹ چیریٹیبل نیشن کا الحمدللہ یہ اعزاز بھی پاکستانیوں کو ہے کہ باوجود مشکل حالات کے موسٹ چیریٹیبل نیشن ہے، بہت جود و سخا دکھاتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ تعلیمات تو چلتی بھی آ رہی ہیں وہیں سے، اور صحابہ نے جتنا جود و سخاوت اس دور میں دکھایا، اللہ کی راہ میں دیا، غریبوں کو دیا، کنویں لے کے دیے اسلام کے لیے، اور اپنا گھر، مال و دولت، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی یہ قربانیاں کتنی اہم تھی اس دور میں، اور آج ان کی اس قربانیوں سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم جب اپنے دین اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے بنیادی ماخذ جن سے ہم تمام تعلیم، عقیدے، بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مومن کے اوصاف بتائے ہیں، مومن کی نشانیاں، ان میں یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کو، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، کبھی نہیں تو کہا ہی نہیں، اللہ، جس کی طرف اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، پہلا ان کے دیوان کا پہلا شعر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ویسے اجود الناس، تمام لوگوں میں زیادہ سخاوت والے، ایک ہوتا ہے مانگنے پر دینا اور ایک ہے بن مانگے دینا۔ کیا بات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر اس طرح ہے کہ ہوا اتنی تیز نہیں جتنی آپ کی سخاوت اس مہینے میں تیز ہوا کرتی تھی۔ اللہ، صحابہ یہ دیکھتے تھے، بالکل ان کے سامنے تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جس قدر بھی موجود ہیں اور واقعات جو موجود ہیں کہ خود آپ بھی کتنی سخاوت فرماتے تھے، کس طرح نوازتے تھے، ان کے ہاتھ میں پوری کائنات اللہ نے دی ہوئی تھی، وہ مالک و مختار ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا لیکن عطا کیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا بات۔ اس میں سے ایک یہ کہ نبی کا دیدار کرتے رہنا، نبی کے ساتھ رہنا اور نبی پر اپنا مال خرچ کرنا۔ کیا بات۔ انہوں نے جان بھی دی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، بالکل ساری زندگی حضور کے ساتھ لگائی۔ فاروق اعظم، وہ جنگ تبوک کا واقعہ سب لے کے آئے، حضرت عثمان غنی انہوں نے 900 اونٹ کا وعدہ کیا، 1000 دینار لے کر آئے۔ صحابہ کرام اس موقع پر بڑا غنیمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے پیروکار تھے، ان میں سے یعنی اب میں آپ کو وہ واقعہ بھی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ہو، جو مالدار نہیں تھے وہ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے کہ کل یہ اجر و ثواب میں زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا بات، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس ہے نہیں، تو فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ ثواب مل جائے گا جو ان کو مال خرچ کرنے پہ مل جاتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا، انہوں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا، جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی خبر ہو گئی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ صحابہ پھر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی سمجھتے ہو؟ کیا بات۔ ان کو ثواب مل جائے تو تمہیں کیا اچھا نہیں لگے گا؟ تو بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اچھا، جود و کرم اور سخا یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ مہربانی فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ ایک صحابی وضو کرواتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت، حضرت ربیع بن کعب
اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا حضور نے سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، کوئی قید نہیں ہے، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کر سکتا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، مانگ لوں، تو کیا کہا مرافقتک فی الجنہ، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر فرماتے اب غیر ذالک کا کچھ اور بھی مانگ، اللہ، یہ تو ہو گیا۔ تو وہ اب لیکن ساتھ ہی فرما دیا کثرت سجود سے میری مدد کرنا، یعنی اب یہ ملا ہے تو اللہ کو سجدے زیادہ کرنا۔ تو صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنی زندگی میں سمجھ لیا تھا کہ دنیا فانی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بالکل، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دیا وہ ہمارا۔ اب اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور بڑی محفل میں ان سے پوچھتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 4 سال، جبکہ بال سفید ہو چکے، لوگ ہنسنے لگ گئے کہ یہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 4 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کتنے؟ بیٹے زیادہ تھے، کہنے لگے ایک بیٹا ہے۔ اللہ، اس پر بھی صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ نبی کے سامنے کیوں غلط بیانی کر رہا ہے، اس کے بیٹے زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا جی 20-25 ہیں، حالانکہ ہزاروں تھیں۔ اب کسی صحابی نے کہہ دیا حضور اس کی عمر زیادہ، اس نے کم بتائی، بیٹے زیادہ ہیں کم بتائے، بکریاں زیادہ ہیں کم بتائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اس سے فرمایا تم ان کو جواب دو۔ اس نے کہا جی بیٹے عمر زیادہ ہے مگر آپ کا غلام بنے 4 سال ہوئے، اللہ، وہی میری عمر ہے، باقی تو میں نے ضائع کی۔ ایک بیٹا مسلمان ہے وہ میرا ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ کہاں سے میرے ہیں، اور جو بکریاں میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہیں وہ میری ہیں، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا وہ کہاں میری ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ پیغام دیکھیں نا اس میں، روایت میں پیغام۔ اب صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں کہ دوسروں کو دے رہے خود بھوکے رہ رہے ہیں۔ اچھا جس کے پاس ہے، کسی نے باغ صدقہ کیا ہے، کوئی کنواں کر رہا ہے، 35 کنویں تھے مدینہ منورہ میں جو سارے اب ختم کر دیے گئے۔ وہ لوگ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھ رہے ہیں اللہ کون سا عمل پسند کرتا ہے؟ کیا بات۔ فرمایا کہ پانی کا صدقہ، کنویں کھدوا رہے ہیں، پانی لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، پھر آپ کا دل چاہتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، جس طرح ابھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا اس مہینے میں، یعنی یہ کہہ دیں کہ وہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور یعنی اس لیول پہ چلیں کہ دیے جا رہے ہیں۔ تو بریک کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں صحابہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں کس طرح جو ہے لوگوں کی مدد کی اور لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کی۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے اور ان کی سخاوت کے حوالے سے، اور کیا تعلیمات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں اور ہم تک پہنچائیں پریکٹیکل ایگزامپل کے طور پہ۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔